نصرت جاوید صاحب، سر آپ سے آغاز کروں گا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے سر، یہ آپ کے نزدیک آپ نے بڑا وسیع کریئر، آپ نے سزائیں ہوتی، لوگوں کو، وزرائے اعظم کو فارغ ہوتے، سب کچھ دیکھا، بڑا کچھ ہوتے دیکھا. یہ جس طریقے سے جتنی ہریڈلی سزائیں دی گئی ہیں اینڈ میں، یہ سائفر کیس ہو گیا، یہ نیب کا جو توشہ خانہ نیب کیس ہے اس کے اندر، اور اب یہ عدت والا بھی جو چل رہا ہے، عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں ہیٹرک ہونے والی ہے. یہ کیا بہت زیادہ بلیٹنٹ ہے یہ سب کچھ، اور نظر آ رہا ہے کہ یہ قانون کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں کسی کو سیاسی طور پر کارنر کرنے کے لیے، یا یہ بس ایسے ہی ہے کہ what goes around comes around؟ نہیں جی، یہ اس سے زیادہ بات ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے بھائی، یہ 9 مئی کے پرسپیکٹیو میں ہے، اور اس حوالے سے ریاست یہ بتا رہی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ تخت یا تختہ کرو گے تو ہم جیتیں گے. تو اس لیے ایک ڈھٹائی بھی ہے ایروگنس آف پاور کو ڈسپلے کرنے کی. اس میں کوئی سوفسٹیکیشن نہیں بڑھتی جا رہی ہے، باقاعدہ ایک طے کر کے نشان عبرت بنانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. اب یہ بات تو اپنی جگہ ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو لوگ اس کا نشانہ بن رہے ہیں، کیا وہ ابھی تک ثابت قدم ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ سر، اس طرح کی جو اب ہو رہی تھی نا بات، اب ٹینشن جہاں پہنچ گئی تھی جی، میں بدقسمتی سے یہ لفظ استعمال کروں گا جی کہ تحریک انصاف ہیز بلنکڈ. میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ میدان میں کھڑے ہوں تو بشرا بی بی کا اڈیالہ جیل کی بجائے بنی گالا جانا جو ہے، اٹ شوز کہ کہانی مک گئی ہے. میں اس کو جو ہے اس کی وجہ سے، یہ تو وہ موقع تھا کہ جب جو بات میں اور آپ کر رہے ہیں، میں مثال کے طور پر اپنے تمام تر تحفظات کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب یہ انتہائی ود اوڈیسٹی انہیں نشان عبرت بنایا جا رہا ہے. دا پوائنٹ از کہ بشرا بی بی اور ان کے شوہر اس بات پر رضامند کیوں ہوئے کہ ان کو سزا یافتہ ہونے کے باوجود اڈیالہ میں نہیں بلکہ بنی گالا میں رکھا جائے گا. سو جب آپ اپنے لیے اس سہولت سے شروع کرتے ہیں تو پھر سر آپ کے جھکنے کے عمل کا آغاز ہو چکا. بٹ صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. وہ کہتے ہیں میں نے کمبل بھجوایا، وہ بشرا بی بی کو ملا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگا، کوئی ڈیل نہیں، کینسل کر دو، ہم تو آئی تھی، میں تو آئی تھی. اچھا سر بات سنیں میری، منیب بھائی آپ تو وکیل ہیں بھائی. جی سر. مجھے میری مرضی کے بغیر آپ اڈیالہ جیل کا آپ کیسے بھیج سکتے ہیں سر؟ میں کہوں گا کہ میں آج سے کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتا. جی. ساتھ میں یعنی بانی تحریک انصاف بھی کہیں، دونوں تادم بھوک ہڑتال کی دھمکی لگائیں اور اس پہ عمل بھی کریں. چلے اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اسلام میں خودکشی حرام ہے لہٰذا ہم یہ مرن بھرت وغیرہ، یہ تو گاندھی کرتا تھا. جی جی جی. سر آپ مجھے بتائیں، آپ بطور وکیل، جی آپ اگر میرے وکیل ہوں اور میں آپ کو یہ کہوں کہ منیب بھائی مجھے زبردستی اڈیالہ جیل میں نہیں بلکہ اپنے گھر رکھا جا رہا ہے، خدا کے لیے میرے حقوق جو ہے انووک کیجئے اور سپریم کورٹ تک جائیے، اور اس وقت تک آپ باز نہ آئیے جب تک میں جیل نہیں جاتا. سر کیا آپ مجھے واپس بھیجتے تھے کہ ایسا کوئی قانون نہیں ہے یار؟ نہیں سر ہے. آپ اگر واقعی جانا چاہتے ہیں تو آپ جاتے ہیں، اور یہ پھر اب اس میں یہ نیگوسیشن ہوئی ہے. سر آپ مجھے بتائیے کہ سزا تو سنا دی گئی 1.5 گھنٹہ پہلے، تو عدالت برخاست ہوگی نا بھائی. بالکل ایسے ہی. تو پھر یہ جیل کا پھاٹک کیوں کھل جاتا ہے بشرا بی بی کے لیے؟ کون سے قانون کے تحت سر مجھے وہ کہتے ہیں میں گرفتاری میں جب مجھے پتا چلا تو میں آ گئی گرفتاری میں، رستے میں تھی، مجھے اطلاع ملی تو میں تو سرنڈر کرنے آئی تھی. میں نے اس پہ عمل کیا. سر وہی ہے نا کہ جے میں جان دی جگہ نے مر جانا، ایک دن میں 2 جم دی، بہادروں کی طرح وہ یوں گرفتاری دینے پہنچی اور یوں جیل کا پھاٹک کھل گیا. کس قانون کے تحت سر؟ For God's sake پلیز ٹیل می نا کہ انفارم کیا. انہوں نے کیمرے لگائے ہوئے تھے اور کالی یعنی گاڑی میں نظر سر بات کیا ہے نصرت صاحب، آپ بھی مسلم لیگ نون کا ایجنڈا، سر گل یہ نا انہوں نے کہہ دیتا ہے تسی مسلم لیگ نون کا ایجنڈا ٹو کر رہے ہو. سر جیڑا صحافی ہے گل کرے گا، جو یہ بات کرے گا وہ مسلم لیگ نون کا ایجنڈا ٹو کر رہا ہے. بات ہے نا میرے سر خدا کے لیے آپ پی ایم ایل این کے ذرا ٹرولز پہ جائیے. ایک مرتبہ میں نے آپ کے پروگرام میں وہ گوال منڈی اور توتیا منمودیا کی اور لندن کی بتیوں کی بات کی تھی. اس وقت سے لے کر ابھی تک جو بائی تباہی میرے بارے میں
ادا کی جا رہی ہے، خدا کے لیے دیکھ لیں، نہ کریں نا ایسے۔ سوال یہ ہے کہ میں جو آپ سے سوال نہیں، ایک منٹ منیب بھائی جی سر، میں جو سوال اٹھا رہا ہوں اگر وہ بے بنیاد ہیں تو آپ کو حق پہنچتا ہے کہ میرے پہ یہ الزام بھی لگا دیں۔ سر بھائی جان، سر میں تو خود سزا گالیاں کھا رہا ہوں سنانے 2 دن سے 1.5 گھنٹے، سر سزا سنانے کے 1.5 گھنٹے بعد آپ کی گاڑی آتی ہے اور جیل کا پھاٹک کھل جاتا ہے۔ جی جی، میں سوال کرتا ہوں کہ وہ 1.5 گھنٹے ناشتہ کس کے ساتھ کیا گیا؟ میں سوال کرتا ہوں چائے کہ میں وہ دودھ کم تھا، ناشتہ جو ہے وہ یعنی کیٹر ہوا تھا یا گھر کا تھا؟ ٹھیک ہے جی، اور کیا سرو ہوا تھا یا خالی ڈراپ ہوا تھا؟ اور سر جس ریستوراں سے ہوا تھا بڑا ہائی اینڈ ریستوراں ہے، وہ غالباً میں تو سر لاہور دی ریڑیاں دوتے کھد کھانا نا جی کلچے دینا ناشا نہیں جاندے، وہ سائیکالوجی وغیرہ کو لوجی آگے ضرور آتا ہے سر۔ اس کے علاوہ اچھا بالکل جی، بس سر وہ اب لوٹ کے گھر جانا ہے، اتنا بے سمت نہ بن، لوٹ کے گھر جانا ہے، بس میرے سوال کا جواب دے۔ بس سر بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ بتائیں کہ پھر وہ صرف میڈیا سے کھیلنا ہے، بات کرنی ہے کہ وہی بات ہے کہ جی صرف آپ نے اور ہمیں اس بحث میں رہنا ہے، بالکل میڈیا میں کیسے ان رہنا ہے؟ بس لوگ تو گئے، وقت ختم ہو گیا۔ میں لاسٹ ٹورڈز دی ویری اینڈ، نصرت صاحب یہ جو نکاح والا کیس ہے، عدت میں نکاح والا، یہ ذاتی پرسنل وینڈیٹا بھی اس کے اندر نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کی ذات کو بھی تضحیک کا نشانہ بنایا جائے، بدنام کیا جائے، یہ اس کے پیچھے یہ موٹیو بھی ہے، بٹ اٹس جسٹ another کیس؟ نہیں سر، یہ بھی یقیناً ہے، اور یہ بھی کوئی پھر اگین ہماری جی مصیبت یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ہم اپنی تاریخ بھول جاتے ہیں۔ مجھے ابھی تک یاد ہے جی کہ اب نیشنل عوامی پارٹی پر بھی اس کو کالعدم ٹھہرا کر پابندی لگا دی گئی تھی کہ جی یہ پختونستان کی حامی ہے، انڈیا سے پیسے لیتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کی جگہ سردار شیرباز مزاری صاحب نے بنائی تھی جی NDP، نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی، اور اس میں شامل تھیں بیگم نسیم ولی خان جو ہیں، ایک پختون خاتون ہوتے ہوئے وہ گھر سے باہر آ گئی تھیں۔ تو سردار شیرباز مزاری اور بیگم نسیم ولی خان صاحبہ یہ دونوں لندن گئے ہوئے تھے کسی کانفرنس میں یا کوئی میٹنگ یا کوئی اور مسئلہ ہوگا۔ وہاں پر پورے اخبارات میں اگر ریکارڈ میں کوئی جائے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ان دنوں کے جو مشہور ترین اخبارات تھے ان کے صفحہ اول پر خبر تھی کہ بیگم صاحبہ بیگم نسیم ولی خان لندن کے فلاں سٹور سے اینڈیز جو ہیں وہ چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی ہیں۔ تو اٹ واز سچ اے تھرڈ ریٹ بلو دا بیلٹ کائنڈ آف کیمپین جو بندہ سوچ ہی نہیں سکتا، لیکن یہ چلی ہے، اسی ملک میں چلی ہے۔ لیکن یہاں پر مصیبت یہ ہے کہ ریاست کو موقع دینے والے بھی دیکھیں نا، اب خاور مانیکا صاحب بھی کتنا بڑھ بڑھ کے اب خود ہی، جیسے عامر آپ کو بتا رہے ہیں، جب وہ خود ہی اپنے گھر کے جو ہیں وہ داغ اچھالنے کو آمادہ ہیں اور باقاعدہ بہت یعنی اس کے بارے میں جذباتی اچانک ہو چکے ہیں، تو اس میں اگر فرض کریں کہ میں بینگ اے اسٹیٹ آپ کو مزید ذلیل و رسوا کرنا چاہ رہا ہوں تو میرے پاس بلنگ پارٹنر بھی تو موجود ہے نا سر۔ ایسے ادروائز آئی تھنک کہ آن پرنسپل میں دیانتداری سے کہتا ہوں کہ بانی تحریک انصاف کو کہنا چاہیے تھا کہ اگر اس لیول پہ اترنا ہے تو میں ہرگز نہ اپنا دفاع کرنے کو تیار ہوں، نہ کوئی وکیل کھڑا کرنے کو تیار ہوں، وہ کہ مجھے ایبسینشیا میں جو سزا سنانی ہے سنا دو۔ اچھا یہ بالکل لاسٹ، بالکل ٹھیک، لاسٹ کامنٹ منصور صاحب، یہ جو باقی کیسز ہے نا، کہ سائفر ہو گیا جی، القادر ٹرسٹ ہو گیا، نیب ریفرنس ہو گیا، وہ سمجھ آتا ہے کہ ٹھیک ہے جی وہ ایک کیسز ہے، بٹ اس کیس کے اندر جو ایک چیز نظر آتی ہے نا کہ یار یہ کسی کے ساتھ نا ایک پرسنل یا وہ بھی ہوتا ہے کہ یار اتنا کسی شخص سے کی نفرت بھی ایلیمنٹ آ جاتا ہے، ناپسندی کا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے، اس کو کیسے اینالائز کرتے ہیں آپ کہ یہ جس طرح سے سامنے آیا ہے اور جس طرح سے پھر خاور مانیکا صاحب اب بڑھ بڑھ کے آ رہے ہیں؟ آپ کو یاد ہو خاور مانیکا صاحب اب اپنی صاحبزادیوں کے میسیجز دکھا رہے ہیں، ایک زمانے میں تو سرکاری پروٹوکول میں ان کی صاحبزادی سعودیہ تشریف لے گئیں، بشرا بی بی صاحبہ ساتھ تھیں، ان کا غالباً مسجد نبوی میں ان کا نکاح بھی ہوا، سارا کچھ ہوا، پورا سب کچھ انہوں نے انجوائے بھی کیا ان کی پوری فیملی نے، بٹ ناؤ دے آر سیئنگ کہ میرا گھر تباہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا اور سب عمران خان نے کیا۔ میں منیب صاحب جلدی سے، کیونکہ آپ کا ٹائم کم ہے، ارسپیکٹو کہ خاور مانیکا کیا کہہ رہا ہے یا اس وقت کیا الزامات لگا رہا ہے یا اس نے کس طرح اس ٹینیئر کو انجوائے کیا، میں اس سے ہٹ کے میرے لیے زیادہ جو تکلیف دہ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ پرسنل اٹیکس کے حوالے سے
اب ہم ایک ایسے پریسیڈنٹ کو سیٹ کر چکے ہیں, یہ اتنا اب اور مطلب ایک جسے کہتے ہیں نیا ریکارڈ بن گیا ہے نیچے جانے کا, کہ مجھے اب خوف یہ آتا ہے کہ آج سے 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد جب یہ دو بڑی سیاسی جماعتیں جو اس وقت مطلب اقتدار کے مزے لوٹ کے پی ڈی ایم کے اندر جو ہے وہ کر کے آئی ہیں, ان کی اولادوں کے سامنے جب یہ چیز کبھی آئے گی تو یہ کتنا خوفناک ہوگا. مجھے اس وقت سے ڈر لگتا ہے, کیونکہ اب تو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے, ایک رول بن گیا کہ کہانی یہاں تک بھی جا سکتی ہے. یہ نہیں کہ ماضی میں نہیں گئی ہوئی, محترمہ بے نظیر بھٹو اور جس طرح بھی نصرت صاحب بھی فرما رہے تھے, لیکن خوف اس بات سے آ رہا ہے کہ کہانی وہاں تک بھی جانی ہے. ہاں نہیں, وہاں تک بھی جانی ہے. میں اپنے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کے حالات تلخ ہیں اور بڑے شدت ہے ان کے اندر, جو معاملات حالات ہیں ان کے اوپر ہم نے ایک بے لاگ تبصرہ تجزیہ آپ کے سامنے رکھا. اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.